صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں، میری دعا ہے. دوستو عزیزوں، آج شب ولادت باسعادت جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. ہم آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے کچھ باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ تمام کائنات میں ان مسلمانوں کو جتنی بھی نعمت ملی ہے وہ اسلام کے سبب سے ملی ہے. یعنی چاہے جنت میں نعمات ملے، مصفویات ملے، پھل ملے، فروٹس ملے، معیشر ملے، عزت ملے، دنیا میں جو کچھ بھی مل رہا ہے سب اسلام کے. یعنی اسلام آپ کا محسن ہے، آپ کا محسن اسلام ہے، اور محسن اسلام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے جب تک کوئی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک پروردگار عالم اپنا شکریہ قبول نہیں کرتا. تو جتنے بھی یہ مسلمان ہیں یہ سب مقروض ہیں جناب محسن اسلام کے. جب تک ان کا شکریہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ اپنا شکریہ قبول نہیں کرتے. اس لیے کہتے ہیں کہ کافر نہیں سمجھیں گے ایمان ابو طالب، ایمان سمجھنے کو ایمان ضرورت ہے. اتنی بڑی شخصیت جن کے سلسلے میں ان کا نام جو ہے وہ عمران ہے، اور ابو طالب جو ہے وہ ان کی کنیت ہے. طالب ان کے بیٹے سے مثال کے طور کے اوپر عرب میں جو ہے بڑے بیٹے کے نام کی کنیت سے پہچانا، جیسے ابو الحسن. یہ جو کہتے ہیں کہ امام حسن بڑے بیٹے ہیں، اس لیے مولا کائنات کا ایک لقب ہے کنیت ابو الحسن ہے. ابو القاسم رسول اللہ کا لقب ہے، کنیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول خدا کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا. اسی طریقے سے ابو طالب جو ہے یہ لقب ہے. نام ان کا کیا ہے؟ نام ان کا عمران. جا کے تاریخ میں تلاش کیجئے تو عمران. اب قرآن مجید نے کیا بولا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں چنا ہے. ان اللہ اصطفى آدم، ہم نے آدم کو جو ہم نے نوح کو چنا ہے. ہم نے سلیکٹ کیا ہے لوگوں کو. یہ مثال ہوتا ہے الیکشن سے نہیں آتے، یہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے. لیڈر جو ہے وہ اللہ سلیکٹ کرے گا. انسان جو بھی کرے گا غلط کرے گا. انسان کا حق نہیں ہے، انسان کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اسلام کے لیے لیڈر کو سلیکٹ کرے. یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی دنیا. وہ بھی لیڈر بھی وہی سلیکٹ کرے گا. اب کسی نے بھی اگر سلیکٹ کیا لیڈر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کام میں دخالت ہو گئی. ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چنا ہے اللہ نے آدم کو، ونوح کو، وآل ابراہیم کو، وہ آل ابراہیم کی آخری فرد کا نام رسول خدا ہے. جناب اسماعیل کے ذریعے سے ان کے فرزند یعنی آل ابراہیم میں جناب رسول خدا ہے. وہ قرآن میں یہاں پر رکتا نہیں ہے، قرآن آگے بڑھتا وہ آل عمران. اس کے بعد نہیں کہا کچھ آگے. ہم نے آل عمران کو چنا ہے. تو آل عمران کو جو چنا ہے تو عمران ہے کون؟ ہم نے آل عمران کو چنا ہے کون؟ رسول کے بعد اب کون ہے عمران؟ جا کے تاریخ میں تلاش کیجئے. جناب ابو طالب کا نام عمران ہے. ابو طالب تو ان کا لقب ہے. طالب ان کے بیٹے کا نام ہے، بڑے بیٹے کا نام ہے طالب، جس کے سبب سے جناب والا جو ہے یہ لقب ہے. اب خدمت میں آپ عرض کریں کہ یہ جو چیز ہوئی، یہ جو نعمت عظمیٰ ملی ہے آل عمران یعنی مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک، یہ 12 کے 12 فرزند جناب عمران کے ہیں، وہ آل عمران. اب ان کے کچھ فضائل ہیں جو دنیا والے اگر ہو سکے تو جناب والا ذرا سا جو ہے پیش کر کے دکھائیں. مسلمان اتنا تو کم سے کم جانتے ہی ہیں، ان کے گھر میں جب شادیاں ہوتی ہیں بیٹیوں کی تو ان بیٹی کی شادی میں کس کو بلاتے نکاح پڑھنے کے لیے؟ اتنے فرقے ہیں، دوسرے فرقے والے کو بلا کے تو دکھائیے آپ. جنگ و جدال ہو جائے گا، نکاح نہیں ہو سکتا. جس مذہب کے آپ ہیں اسی مذہب کا عالم چاہیے، مولانا چاہیے، وہی نکاح پڑھائے گا، ورنہ نکاح پڑھانا غلط ہو جائے گا. آپ امتی ہو کے، مسلمان ہو کے اتنا تو جانتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، رسول اللہ کی پہلی شادی جس میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ بارات گئی، رسول اللہ اور کسی کی شادی میں بارات لے کے خود دلہن جنا والا رخصتوں کی تشریف لے گئی گھر پر.
اگر کوئی بارات لے کر گئے ہیں، رخصت کرا کے اگر دلہن کو لے کر آئے ہیں، وہ جناب ام المومنین جناب خدیجہ کی شادی ہے، اس میں بتائیے عقد کس نے پڑھا؟ کون سے مولانا کو لے کے گئے تھے رسول اللہ اپنا عقد پڑھوانے کے لیے؟ جناب ابو طالب نے بتاؤ، آپ تو اپنی لڑکی کو کافر اور ملحد اور مشرک اور منافق سے عقد نہیں پڑھا سکتے، رسول اللہ ابو طالب سے عقد پڑھا رہے، یہی کافی ہے ان کے لیے اسلام کے اندر محسن اسلام ہونے کے لیے۔ اب خطبہ میں پڑھایا کیا انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ ابھی بسم اللہ نازل بھی نہیں ہوا، یہ بسم اللہ کہاں سے پڑھتے جناب ابو طالب نے؟ آپ اپنے لیے سوچیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ ابو طالب نے جناب عقد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اعلان کیا کہ ہم ذریت ابراہیم میں سے ہیں۔ روایات میں ہے کہ صف انبیاء میں کھڑے ہوئے ہوں گے محشر کے میدان میں۔ آپ اپنا خیال کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ کفر کا فتویٰ لگانے والے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے سے لے کر جوانی تک مکمل، جب تک وہ زندہ رہے، پرورش کی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ، تو پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاتم الدہر، کافر کے ہاتھ سے لقمہ کھایا ہے، نجیست تھا، پاک تھا۔ اب نبوت رسول اللہ کی خطرے میں پڑ جائے گی اگر آپ نے یہ بات کہی تو۔ صرف میں فہرست بیان کرتا ہوں، چل رہا ہوں، میں زیادہ نہیں آگے جاتا ہوں۔ جو جس گود میں پلتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ ایسے بچے سب مسلمان پہ، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے گارجن جناب والا اس کو یہ بنا دیتے ہیں۔ تو پھر آپ ذرا سوچئے، ذرا غور فرمائیں، ان کے گود میں 2 بچے پلے، رسول خدا بنے، رسول خدا پلے تو سید الانبیاء بنے، انبیاء کے سردار بنے، طٰہٰ یاسین مزمل مدثر بنے، اور مولا علی پلے امیر المؤمنین بنے، کائنات کے مولا بنے، ولیوں کے سردار بنے، وسیع مصطفیٰ بنے۔ الحمدللہ، دیکھیں گود کا اثر، آپ نے جو پالا وہ کیا بنا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو اللہ نازل کرتا پہاڑوں پر تو پہاڑ چکنا شور ہو جاتے۔ کس نے روکا اس وزن قرآن کو؟ قلب پیغمبر نے روکا، قلب پیغمبر نے روکا۔ فتح مکہ میں رسول اللہ کو اٹھانے کی جب بات آئی، مولا کائنات نے کہا آپ سوار ہو جائیں۔ رسول اللہ سوار ہوئے، تھوڑا سا اٹھے، اس کے بعد بیٹھ گئے کہ میں نہیں اٹھا پاؤں گا۔ پھر رسول اللہ کے کاندھے پر مولا علی نے پیر رکھ کر بتوں کو توڑا۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ عزیزو دوستو، جو ان ہستیوں کو اٹھا لے، کہ جن ہستیوں کو اٹھانا ایک دوسرے کے لیے معمولی نہیں تھا، تو ذرا سوچیں کہ وہ جو ان ہستیوں کو اٹھا لے وہ کس مقام کے اوپر ہوگا، کس مقام میں عظمہ کے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ دشمنان خدا کا غم نہ منائیں، دشمنان اسلام کا غم نہ منائیں۔ رسول اللہ نے ان کے انتقال پر عام الحزن 1 سال غم منایا ہے۔ آپ ذرا بتائیے، آپ ذرا غور کیجیے، ذرا فکر کیجیے کہ جو رسول جس کے زبان کے اوپر وحی الہی کا پہرا ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ کیسے اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ عظیم ترین اس سے آگے کی جو مراحل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کہتے اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد۔ بچا لیا امام حسین نے دین کو، رسول کے نواسے تھے، تبھی تو بچ گیا دین، ورنہ یہ دین ختم ہو جاتا۔ پوری کائنات کے اوپر امام حسین نے احسان کر دیا۔ شرم نہیں آتی؟ ذرا سے ایک جملہ اور بھی آگے بول دے۔ رسول اللہ نانا ہے، دادا کون ہے؟ دادا کون ہے؟ خون کس کا ہے؟
جناب ابو طالب کا خون گرا ہے، جناب علی اکبر امام حسین مولا علی سے ہوتے ہوئے جناب ابو طالب، جناب قاسم ہوتے ہوئے ابو طالب، جناب عباس مولا علی سے ہوتے ہوئے ابو طالب، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 18 بنی ہاشم۔ جو خاندان شہید ہوا ہے، جس نے اسلام کو بچایا، یہ کون ہے؟ یہ سب کے سب اولاد ابو طالب ہیں۔ اب سمجھے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کس کے خون کو گرنے کے بعد اسلام زندہ ہو گیا؟ عجیب بات ہے۔ جیسے ایک بہترین ذاکر نے ایک بہت اچھی بات کی انتقال کر گئے، وہ کہ آج تک مجھے اتنا پڑھا، ابو سفیان کا اسلام سمجھ نہیں آیا، ابو طالب کا کفر سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا کہنا جس کے فعل کو قرآن مجید اپنا فعل کہہ دے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے جب آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو مستغنی کیا، ہم نے آپ کو پناہ دی جب علم یجد کو یتیم انفاع، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اللہ نے پناہ دی۔ کس نے پناہ دی؟ تمام تاریخ سے ثابت ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پناہ دی۔ ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں کہ کس شخصیت کی آمد ہے۔ ابو العیمہ، مولا کائنات کے سامنے کسی نے جناب ابو طالب کی شان اقدس میں کفر کے سلسلے پہ ایسے ہی کہہ دیا کہ جیسے کچھ جوہلا کہتے ہیں آج، تو غصے سے لال ہو گئے تھے۔ اور جو فضائل بیان کی، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اگر میرے بابا چاہیں محشر کے میدان میں پوری امت مسلمہ کو تنہا بخشوا سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، جو پوری کائنات کی امت مسلمہ کو بخشوا دے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جو 12 اماموں کے باپ ہیں، دادا ہے، جنہوں نے اس کائنات میں الحمدللہ احسان کر کے رکھا ہے، جن کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا۔ میں پھر سے ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، جشن منائیں اچھے سے جناب، کیونکہ یہی ہماری اور آپ کی پہچان ہے، اور اسی میں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کون کس کا ہے، پیور کون ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔